حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے، امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1 to 1 کیے تھے، 40 کوسچن ود مولانا اسحاق on 23rd of March 2012، وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روایت کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے۔ ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جعلی روایتوں کا سہارا رہیں۔ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ الحرام کعبہ مشرفہ میں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو مخصوص امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل میں سے جیسے ہم نے عرض کیا ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس بات کے لیے گرچہ ہمارے کتب میں احادیث بہت زیادہ ہیں، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے طریق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود شاہد ماجرا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کی عمر مبارک تھی اس وقت 30 سال کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے ظاہری عمر کے لحاظ سے 30 سال بڑے ہیں۔ ان کی حدیث موجود ہے، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے کئی ایک احادیث موجود ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو ولادت کعبے میں ہوئی ہے وہ نہایت اعجاز کے ساتھ، نہ اتفاق کے ساتھ، اعجاز سے، نہیں یہ کہ کوئی تصادف کی روح سے، اتفاق کی روح سے، اور اس میں ملائکہ کا نزول ہوا ہے، اور اس میں جو کرامات ظاہر ہوئی ہیں، اعجاز نہ ظاہر ہوا ہے، وہ ہمارے کتب میں موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وہ آپ کو سنائیں گے۔ مخالفین کے کتب میں بھی یہ احادیث موجود ہیں، لیکن اس کثرت کے ساتھ نہیں جو ہمارے کتب میں موجود ہیں، اور اس تفصیل کے ساتھ نہیں جو ہمارے کتب میں موجود ہیں۔ اور مخالفین کے جماعت عمریہ کے اکابر محدثین نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ ولادت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ میں ایک امر متواتر، ثابت اور قطعی ہے۔ ان کے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ سابق میں، پرانے زمانے میں، یہ احادیث جماعت عمریہ کے کتب میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ تعصبات کی بنا پر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کی جو دشمنی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ان احادیث کو ان کی کتب سے حذف کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے، میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں ابھی، اور یہ ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ اگر اس کو آپ سمجھیں، جو لوگ حدیث میں تحقیق کرتے ہیں، فضائل اہل بیت علیہم السلام میں تحقیق کرتے ہیں، حال ملاحظہ فرمائیے جس موضوع کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں یہ کتاب ہے مستدرک الصحیحین، جو حاکم نیشابوری کی کتاب مشہور و معروف ہے، جزء رابع، چاپ ہے یہ کتاب دارالفکر بیروت میں سنہ
1430 ہجری 2009 میلادی میں بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 199. حاکم فرماتے ہیں یہ شہادت دیتے ہیں قد تواترت الاخبار، اخبار متواتر، احادیث متواتر ہیں، روایات متواتر ہیں. متواتر کس کو بولتے ہیں؟ وہ بہت ہی زیادہ، یعنی تواتر اس کو حدیث کو بولتے ہیں، متواتر اس حدیث کو بولتے ہیں کہ اس کی کثرت اتنی زیادہ ہو کہ بات یقینی ہو، کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہ ہو. اتنے لوگ نقل کریں، یہاں پہ آپ عراق جائیں تو وہی نقل، مدینہ جائیں تو وہی نقل، مصر جائیں تو وہی نقل، اکابر کے پاس جائیں وہی نقل، کتب سلف کے پاس جائیں تو ان کے یہی نقل. یہ اس کو بولتے ہیں متواتر. قد تواترت الاخبار، اخبار متواتر ہیں، احادیث متواتر ہیں. ان سیدت نساء العالمین فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، کہ انہوں نے دنیا میں لایا ہے، انہوں نے ان کو جنم دی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو فی جوف الکعبہ، کعبہ کے خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے ان کو دنیا میں لایا ہے. یہ اخبار متواتر ہیں. اب آپ کی ذہن میں رہے کہ حاکم نے شہادت دی ہے، حاکم نے شہادت دی ہے ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء. یہ ان کا محدث ہے، امام محدث ہے شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ جزء رابع چھاپ دار القلم. یہ کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ 1434 2013 میں چھپی ہے یہ کتاب. ملاحظہ فرمائی یہاں پر الفصل الخامس صفحہ 342 فی مناقب مولانا امیر المؤمنین علی المرتضی سلام اللہ علیہ. ان کے مناقب میں وہ کہتے ہیں وہ من مناقب علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مناقب، ان کے صفات جمیلہ، ان کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفت یہ ہے التي ظہرت حین ولادتہ، کہ یہ اس صفت کا ظہور کب ہوا ہے؟ اس منقبت کا ظہور ان کے ولادت کے وقت ہوا ہے. یہ ہے کہ انہ ولد فی جوف الکعبۃ المشرفہ، کہ وہ ان کی ولادت ہے کعبہ مشرفہ کے داخل میں ان کی ولادت ہے. یہ کعبہ مشرفہ کے میں ان کی ولادت ہوئی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر عزیزوں کے محدثین کے نزدیک ایک قاعدہ موجود ہے کہ الاخبار بالجزم يدل على التصحیح، اخبار جزم کے ساتھ تصحیح پہ دلالت کرتا ہے. اس نے نہیں کہا کہ یہ روایت ہوئی ہے یا ضعیف روایت ہوئی ہے یا ایک روایت میں موجود ہے، اس نے جزم کے ساتھ اخبار دی ہے کہ یہ مناقب ان کے مناقب میں سے موجود ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے تذکرۃ الخواص لابن الجوزی. یہ کتاب مخطوط ہے، مخطوط سبت ابن الجوزی ہے. مجلس شورائے اسلامی کا جو کتاب خانہ ہے، لائبریری ہے ایران میں، اس مجلس شورائے اسلامی یعنی شاہ کے زمانے سے، اس زمانے سے ان کا بہت بڑا لائبریری ہے وہاں پہ کہ ایران میں. انہوں نے مخطوطات بہت سارے جمع کیے ہیں اس مجلس میں، جو شاہ کے زمانے سے اس زمانے میں مجلس چلا آ رہا تھا. ایران کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا بہت بڑا لائبریری ہے، اور بہت سارے لوگوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے اپنے جو مخطوطات ہیں ان کے وہ ہدیے کے طور پہ دیتے تھے، کیونکہ مخطوطات ضائع ہو جاتی ہیں تو ان کے حفاظت کے لیے کوئی شخص چاہتا ہے کہ مخطوط ضائع نہ ہو جائے اس کے مرنے کے بعد، تو وہ ہدیہ کرتے ہیں کس کو؟ یہ ایسے لائبریریز کو جو ان کا خیال رکھے. اچھی بات ہے. تذکرۃ الخواص یہاں پہ سبت ابن الجوزی جو اپنے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا جماعت عمریہ کا، وہاں پہ یہ روایت کرتے ہیں میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے. وقال اکرمہ بربری جو رجال بخاری مسلم وغیرہ میں سے ہیں، ابن عباس کا جو غلام رہا ہے، خود بھی خارجی تھا، ملعون تھا، بڑا دشمن تھا اہل بیت علیہم السلام. اس نے روایت کی كانت تطوف بالبيت وهي حاملة بأمير المؤمنين عليه السلام فضربها الطلق ففتح لها باب الكعبة فدخلت فوضعته فيها.
اکرمہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام من اللہ علیہا سلام من اللہ علیہا سلام من اللہ علیہا، وہ خانہ کعبہ کے طواف کر رہی تھی تو ان کو درد ہے، جو بچے لانے کے درد ہوتا ہے اس درد میں پڑ گئی، تو دروازے کعبہ اللہ کے حکم سے ایک دفعہ کھل گیا، داخل ہو گئی، تو پھر وہاں پہ انہوں نے ان کی پیدائش ہوگی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ یہ کتاب ہے مناقب امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ حافظ ابن مغازلی ابو الحسن الواسطی المعروف بابن المغازلی، ان کی کتاب سنہ 2003 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 26، مولد امیر المؤمنین علیہ السلام، یہاں پہ طویل حدیث جو امام زین العابدین علیہ السلام، یہ بھی مخالفین کی کتب میں سے، وہاں سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت اس طرح ہوئی کہ کچھ خواتین کعبے کے ساتھ تھے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، بہت پریشان، بہت غمزدہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ غمزدہ ہیں؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھا اور کہا کہ میری وائف جو ہیں، میری جو بیگم جو ہیں، ان کو بچے لانے کا درد ہے، ان کو کافی تکلیف ہے۔ تو اس وقت وہی وقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے چچا کا ہاتھ لیا اور وہ گئے، اور انہوں نے حضرت فاطمہ بنت حسد سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لایا، حضرت ان کے چچا بھی تشریف لائے، اور ان کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا، اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ تو اس روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود داخل کیا ان کو خانہ کعبہ میں۔ اچھا، پھر وہ راوی کہتے ہیں، راوی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے لم ارا کا حسن وجہی، میں نے ان بچے کو دیکھا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی، اس جیسا حسین بچہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، بہت حسین تھے۔ اور ان کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے علی رکھا، وحملہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی اداہ الى منزلہا، پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کا نام علی رکھا سلام من اللہ علیہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں لیا اور خانہ کعبہ سے ان کو اپنے گھر لے گئے۔ اور ہماری روایات کے مطابق بہت ساری روایت موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ہی سے وہی خانہ کعبہ سے جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خارج ہوئی ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو گود میں لیا ہے، پر ان کو چھوڑا نہیں ہے، یعنی پرورش امیر المؤمنین علیہ السلام کو کن کے ذمہ تھی؟ نہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذمہ تھی، نہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے ذمہ، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ۔ ان کو اپنے ساتھ لیا، اپنے سینے پر رکھا، اپنے سینے پہ ان کو بڑا کیا، ان کے لیے جو گہوارہ تھا بالکل اپنے بستر کے ساتھ لگاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان بستر کو ہلانے والا کون تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ